انبیاء افضل البشر بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. میں نے کہا ذرا انصاف کر ڈنڈی نہ مار. نجم بھائی انصاف کر ڈنڈی نہ مار. حضرات جو بعد از انبیاء ہو وہ تو بن جائے افضل البشر. تجھے بتاؤں علی بعد از انبیاء نہیں، علی قبل الانبیاء ہے. جبکہ اہل تشیع کی کتاب کے اندر دوسری طرف لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال موجود ہیں کہ آپ نے اپنے خطبوں میں یہ اعلان کیا کہ میں نبی کے بعد، یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کسی کو مانتا ہوں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. تو مجھے بتاؤ جب میں تمہاری کتابیں پڑھتا ہوں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور جب تم اپنے ممبروں سے اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہو تو ایسا جھوٹ کرتے ہو، ایسی بات کی نسبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہو جو کبھی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نہیں رہا. اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پھر جاؤ اور اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ اٹھاؤ. یہ سامنے شرح نہج البلاغہ کی عبارت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہوئے ایک جملہ کہا. اور آپ نے فرمایا کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں آپ سے افضل صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں، تو اس کے جواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا. فرمایا فاستخلف الناس ابا بکر. یہ عبارت موجود ہے، مولا علی کا جواب ہے، خطبہ ہے، یہ خط ہے جو آپ نے امیر معاویہ کی طرف لکھا. کتاب شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے. میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور پھر صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کی خلافت اس طرح سے تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاحسنا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کسی ایک کی تعریف نہیں کی بلکہ فرمایا فاحسنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہترین معاملات سنبھالے، سیرت کے بڑے اعلیٰ تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہترین معاملات سنبھالے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وہ عدلہ، اور انہوں نے امت میں بہترین عدل کیا. یہ عبارت پوری سامنے موجود ہے، یہ جملے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حمایت بھی کی اور اس کو اچھا بھی کہا. اور صرف اچھا نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ اس امت میں بہترین عدل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو تمہاری کتابیں کچھ اور کہتی ہیں اور تم اپنے لوگوں میں عوام میں آ کے جھوٹ ایسا کرتے ہو کہ جس کی نسبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے تم معاذ اللہ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو. اور دوسری تمہاری کتاب تلخیص الشافی، یہ تلخیص الشافی کی تو صراحت کے ساتھ عبارت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، آپ کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نبی کے بعد سب سے بہتر اگر کسی کو سمجھتا ہوں اس امت کے اندر، یہ امت کے جملے ہیں عبارت کے اندر، یہ عبارت پوری سامنے موجود ہے کہ اس پوری امت میں نبی کے بعد اگر کسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تلخیص الشافی، یہ تمہاری کتاب، یہ تمہاری کتاب کی عبارت. اور اسی طرح سے شرح نہج البلاغہ ابن حدید، یہ تمہاری کتاب، یہ تمہاری کتاب کی عبارت. تو تمہارے مصنفین نے عقیدہ تو وہی لکھا کہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن نہ جانے تمہیں کون سی ایسی لالچ دل میں پیدا ہوئی کہ تم نے ان تمام عقائد و نظریات کو پس پش ڈال کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بولی بولنا شروع کری کہ جس بولی کا تمہارے علماء سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر تم اپنی کتابیں کھول کر عبارتیں بیان کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تمہیں لوگ پھر سننا چھوڑ دیں اور تمہاری حقیقت لوگوں میں واضح ہو جائے کہ ہمیں یہ کچھ اور کہا کرتا تھا اور ہمارے مصنفین نے، ہمارے علماء نے کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں یاسین رافضی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اسی عقیدہ اور نظریے پہ آ جاؤ کہ شاید تم کبھی کوئی صحیح عقیدہ رکھتے ہوتے ہوں گے یا پھر تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و تعظیم کرتے ہوں گے، کبھی کسی وقت میں ان کی عظمت بیان کرتے ہوں گے اگر کرتے ہوں گے. اور اگر تم شروع سے ہی اس طرح سے ہو تو پھر توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد امید رکھو کہ تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور پھر وہ عقائد و نظریات کہ تم اپنے آپ کو قادری کہتے ہو معاذ اللہ، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، تم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا اپنی ناپاک زبان سے نام لیتے ہو، تو میں کہتا ہوں اگر واقعی تم ان عقائد و نظریات پہ ہو اور نہیں ہو تو آنا چاہتے ہو تو توبہ کرو. توبہ کرنے کے بعد وہ عقیدہ تسلیم کرو کہ جو عقیدہ
اہل تشیع کے مصنفین نے لکھا، جو عقیدہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بارہا مرتبہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلتیں ہیں کہ جو فضیلتیں شمار نہیں کی جا سکتی، کوئی قلم ان فضیلتوں کو قید نہیں کر سکتا، کوئی زبان مولا علی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ عقیدے سے روگردانی نہیں ہوگی، عقیدہ یہی رہے گا کہ علی المرتضیٰ کے تمام مراتب اور مقام اپنی جگہ پر، علی المرتضیٰ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہماری قیامت تک نسل نہیں ہو سکتی۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم ان کے غلاموں کے برابر نہیں، میں کہتا ہوں ان کے جانوروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ بحمد تعالیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دل میں ہے، لیکن عقیدہ وہی رہے گا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، خود مولا علی نے فرمایا ہے کہ نبی کے بعد میں سب سے بہتر افضل اعلیٰ اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رہنے